السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسماء الحسنی العلیم پڑھیں گے اور اس کی تھوڑی وضاحت دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام قرآن حکیم میں العلیم بھی آیا ہے، العالم بھی آیا ہے اور العلام بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الزخرف آیا 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے اور وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں اور وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ سورہ الحشر آیا 22 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں، جو ان کے راز ہیں، جو ان کی سرگوشیاں ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے غیب کے معاملات کو۔ التوبہ 78۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر مخفی چیز، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا علم جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے ہر عالم کا۔ جیسے کہتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین ہم کہتے ہیں نا، تو ہر عالم، چاہے وہ آسمانوں کا کوئی عالم ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ زمین جیسا کوئی اور پلانٹ ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہے، چاہے وہ زمین کے پاتالوں میں کچھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ایک ہی طرح سے، جیسے ہم نے پیچھے السمیع اور البصیر پڑھا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک اکائی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کے لیے، جیسے ہم اگر بہت سی چیزیں ایک دم دیکھنے کو ملیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1 by 1 دکھائیں۔ بہت ساری آوازیں کوئی سننے کو ملے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 1 by 1 بات کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ظاہر، باطن، چھپے کھلے ہر چیز کا بیک وقت، ہر چیز کا ٹو دا لاسٹ ڈیٹیل، جتنا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے نا، بس اتنا ہی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اور اتنا ہی ہم جان سکتے ہیں۔ بعض اوقات کئی دفعہ مجھے ایسے اس بات کا خیال آتا ہے کبھی نہ کبھی آف اینڈ آن، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ انسان تو یہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کو انسان کے ساتھ ہم کیوں کمپیئر کرتے ہیں، وہ تو آبویس ہے۔ لیکن پھر مجھے خود ہی ایک دن خیال آیا کہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سے انسانوں کو ہم نے الہ بنایا ہوا ہے، بہت سے انسان خود اپنے آپ کو پروکلیم کرتے ہیں انا ربکم الاعلی، ہم ہی بس رب ہیں، ہماری ہی اتھارٹی چلے گی، ہماری ہی بات مانی جائے گی۔ تو رب تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں، اور رب وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر پرفیکشن کے لیول پر یہ صفات ہوں، اور وہ ایک ہی ہے، وہ ہمارا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام العلیم قرآن حکیم میں 150 مرتبہ سے زیادہ وارد ہوا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، سورہ روم آیا 54۔ العلیم القدیر،
وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ کس چیز کی پیدائش کا کیا ٹائم ہونا ہے، اس کی کیا تخلیق کی اس کی حیت ہونی ہے، اس کی آنکھیں کتنی ہونی ہیں، اس کی ٹانگیں کتنی ہونی ہیں، ہر مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی فیصلے کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس کو کس طرح کا بنانا ہے تو یہ دنیا میں سروائیو کر سکے گا، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں۔ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک ووڈ فراگز ان کو کہا جاتا ہے، ووڈ فراگز ہوتے ہیں، اور الاسکا میں جب شدید سردی پڑتی ہے نا تو یہ یہ فریز ہو جاتے ہیں، ٹوٹل فریز ہو جاتے ہیں، اور ان کا دوران خون جو ہے وہ بالکل جم جاتا ہے، اور ان کی ہارٹ بیٹ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 7 منتھس کے لیے یہ فروزن رہتے ہیں، اور their heart stops beating, their blood no longer flows, and their glucose levels skyrocket. When finally the weather gets warmer, they thaw and hop away. سبحان اللہ، وہ جب جو ہی گرمی پڑتی ہے وہ تھا ہو جاتے ہیں، اور ان کا خون بھی چلنے لگ جاتا ہے، ان کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ العلیم، کہ الاسکا کے جو سردیوں والی جو ایک شدید سردی والی جو جگہیں ہیں، ان پر جو میں نے مخلوقات بھیجنی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہے العلیم ہستی۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، سورہ النساء 70، پھر یاسین 38، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا کہ یہ آیات کن آیات سے بعد آئی ہیں، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اور پھر آگے یہ کہ سورج جو ہے اس کی بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو آ لے، نہ چاند سورج کو آ سکتا ہے، اور چاند کی جو منزلیں طے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ہے مقرر کردہ اندازہ اس غالب اور علم والی ہستی کا۔ چاند کا کیا سائز ہونا ہے، چاند اور سورج کا جو ایک آپس کا گریویٹیشنل پل ہے جو سورج کا، اس سے چاند نے کتنی دور رہنا ہے، چاند نے اس کے کتنا قریب نہیں آنا، کتنی سپیڈ پہ کس نے کس کے گرد ریوالو کرنا ہے، کتنی سپیڈ پہ روٹیشن ہونی ہے، یہ ہر چیز اس العلیم ہستی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کھول کھول کر بیان کی ہیں باتیں، یہ ہم ہی ہیں کہ جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ جو لوگ قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں، وہ ایسا ایسا جوہر نکال کے لاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ہمیں تو کبھی بھی اس سے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ آیا 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ گھریلو جھگڑوں میں، آئلی زندگی میں، زندگی کے بٹر ترین حالات کے جب میاں بیوی آپس میں رہ ہی نہیں پا رہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہوتا ہے، وہ سب سن رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون غلط بیانی کر رہا ہے، کون بات کو ایگزیجریٹ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کون جو ہے وہ حق پر ہے اور کون کس جذبے کے تحت بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فیلنگز کو، ہمارے احساسات کو، ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا علم ظاہر، باطن، مخفی، اعلانیہ، ٹینجبل، انٹینجبل، حسی، معنوی، ہر طرح کے جو علوم ہیں، ہر طرح کے جو معاملات ہیں، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ماضی، حال، مستقبل، تینوں اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے ان کے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ جو کچھ ہونے والا ہے، جو نہیں ہوا، وہ اگر ہونا ہے تو کس طرح ہوگا، اس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی وہ کیوں نہیں ہوئی، اور اس کے اندر حکمت کیا تھی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے علم کا بڑا بھرپور بیان آیا ہے کہ جس سے ہم یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اور کچھ اور آیات جو اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے ہیں، مثلاً وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، الانعام 80، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہے، کیا بس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟
پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غافر آیا 7، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ طٰہٰ آیا 98 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما، طٰہٰ 98، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، ہر چیز پر اس کا علم وسیع ہے، ہر چیز پر۔ اور یہ کہنا آسان ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم واقعی احاطہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو تم عمل کرتے ہو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، النساء 108، جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا وکان اللہ بکل شیء محیطا، صرف میرے اور آپ کے اعمال ہی کا احاطہ نہیں، بکل شیء محیطا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ خزاں کے کتنے پتے گرتے ہیں، کون سے پتے کہاں گرنے ہیں، کون سی کونپل کب کھلنی ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، ابراہیم 38، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ غافر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی خفیہ باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم آنکھوں میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کو پتہ نہیں چلنے دینا چاہ رہے ہوتے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرے کو ہم آنکھوں سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی منفی بات ہے، اگر وہ کوئی طنزیہ بات ہے، اگر وہ کوئی بدنیتی کی بات ہے، اگر وہ کوئی چیٹنگ ہے، اگر وہ کوئی کسی کے دوسرے کے پیپر پر ایسے ہاتھ وہ کرنا ہے، اگر وہ کوئی ساتھ بیٹھا اپنے موبائل پر اپنا میسیجز چیک کر رہا ہے تو اس پر ایسے کنکھیوں سے دیکھنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا اور آپ ساتھ کے ساتھ اس کے میسیجز پڑھ رہے ہیں، یہ خائنۃ الاعین ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہی بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سورہ قاف آیا 16، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم وہ بھی جانتے ہیں جو ان کے نفس میں وسوسہ آتا ہے، کوئی وہم بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ، انسان کو جب یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، تو اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے اس کے اوپر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ جانتا ہے میرے دل میں جو یہ بات آئی ہے یہ اللہ نے جان لی ہے، اب میں کیا کروں، اب میں فوراً معافی مانگوں۔ جو انسان اس نام کے ذریعے سے، اس اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچان لے گا، وہ اپنے اندر کی پاکی کا بہت زیادہ اہتمام کرے گا۔ پھر اسی طرح سے اس انسان کو ایک تسلی اور ایک انس بھی رہتا ہے، اور اس کو ایک ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے سائے میں ہوں، میں میرے ساتھ اللہ ہے اور اللہ جانتا ہے، اللہ میرے احساسات کو جانتا ہے، اللہ میرے حالات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر کبھی بھی وہ بوجھ نہیں ڈالے گا کہ جس کی میں متحمل نہیں ہوں۔ میں کسی کو جانتی ہوں جن کی ایک بچوں میں سے کسی ایک بچے کی کوئی دوائی ہوتی تھی جو کہ ذرا قدرے جیسے ایکسپینسو دوائیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی اس کی میڈیسن تھی، اور کبھی وہ اس کو پرابلم ہو رہی ہوتی تھی، وہ افورڈ نہیں کر پاتی تھی اس میڈیسن کے پیسوں کو، اور وہ لگاتار فار لائف اس بچی نے لینی ہوتی تھی، کئی سال اس بچی نے وہ میڈیسن کھانی تھی۔ تو اس کے پاس جب، یا اس کے ہسبینڈ بھی افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے تھے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے بچی کی دوائی کے، تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ اچھا اللہ کو پتہ ہے نا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کو پتہ ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ کے اگر حکم ہوا اور اگر اللہ تعالیٰ نے سمجھا اور جب اس نے بہتر سمجھا تو مجھے پیسے بھیج دے گا. دوائی کے لیے اس نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، اپنے ایون اپنی ماں سے نہیں، کبھی کسی سے نہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو پرووائڈ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا رہا. اور کچھ عرصہ اس کی رکی بھی رہتی تھی اور پھر کہتی تھی اللہ کو پتہ ہے رکی ہوئی ہے، ہی نوز. عام سی لڑکی تھی، کوئی یہ نہیں کہ کوئی عالم فاضل کوئی اس طرح کی ولی اللہ تھی، ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن جو اللہ پر بھروسہ اور العلیم ہونے کا ایک انداز ہے، یہ ایک انداز ہے نا، اللہ کو پتہ ہے نا وہ کرے گا میرے لیے، تو ایک انس بھی پیدا ہوتا ہے پھر اس سے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ ضروری کہ آپ ہر وقت ڈرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ساتھ کے ساتھ آپ کو ایک وہ کیفیت بھی آتی ہے، ایک تسلی کی، ایک حوصلے کی کہ ہاں اللہ کو پتہ ہے وہ کرے گا میرے لیے کچھ نہ کچھ. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. سورۃ البقرہ 235. جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، جو اندر ہے تمہارے، تو اس سے ڈرو. اور یہ آیات اگر کانٹیکس دیکھا جائے تو یہ ہے کہ کوئی عدت میں ہے اگر خاتون، تو عدت کے دوران اس کو پیغام نکاح نہیں پہنچانا. ہاں یہ ہے ضرور کہ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو جائے، لیکن اس کی عدت گزرنے تک تم نے انتظار کرنا ہے. اور جان لو تمہارے دلوں میں جو اٹھ رہا ہے اس خاتون کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، لیکن تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے جو علم ہے اس سے تم ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو عدت کے دوران پروپوز کرو. پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ آیا 77 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا یہ جانتے نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں. یہ سازشیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. یہ جو بڑے بڑے یہود علماء تھے یہ اپنے ینگسٹرز کو کہتے تھے کہ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہو تو تصدیق مت کیا کرو کہ جو تمہارا قرآن کہتا ہے وہی ہماری تورات میں بھی ہے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش کر دیں گے. یہ کہیں گے یہود کو پتہ تھا کہ قرآن برحق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھلے چھپے جانتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس بات کا محتاج ہے کہ مسلمان بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے العلیم، اس پر اگر ہمیں پورا یقین نہ ہو تو انسان کے اندر کتنا نفاق آ جاتا ہے، کتنی منافقت اس کی طبیعت کے اندر، کتنی دو رنگی آ جاتی ہے. وہ شادی پہ اور ہوتا ہے اور وہ مسجد میں اور ہوتا ہے. وہ خوشی کی مجلس میں بالکل فرق ایک انسان بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا لباس فرق، اس کا حلیہ فرق، اس کے ایکشنز فرق. اور جب وہ کسی دینی مجلس میں ہوتا ہے تو اس کے بالکل اس کے کپڑے بھی فرق ہوتے ہیں. یہ تو خواتین میں بھی بہت یہ چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ العلیم، البصیر، السمیع، الخبیر، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. تو تم یہ دو رنگی کیوں کر رہے ہو؟ ایک جیسا ہو جانا چاہیے نا انسان کو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی قوالی کی مجلس میں نہ دیکھے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی گانے بجانے کی مجلس میں نہ دیکھے، تو کیا آپ کا یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ وہاں پر فلاں فلاں لوگ نہیں ہونے لہٰذا میں جا سکتی ہوں؟ فلاں مجلس نہیں، وہاں پر تو فلاں فلاں بندہ ہے، ہی اور شی شوڈ ناٹ سی می ایٹ دس پلیس، تو وہاں میں نہیں جاؤں گی. تو ساری زندگی اسی منافقت میں گزرے گی. یا ہمارا یہ ہونا چاہیے کرائٹیریا کہ اللہ کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسند کی جگہ اور مجھے نہیں جانا. وہاں کوئی ہو میرا جاننے والا یا کوئی نہ ہو، وہاں میری ریپیوٹیشن خراب کرنے والا کوئی ہو یا کوئی نہ ہو، مجھے نہیں جانا. ایک ضابطہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہماری منافقت کا بہت بڑا ایک جو فیکٹر ہے، جو وجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو العلیم نہ سمجھنے کا ہے. چاہے ہم کہیں کہ ہاں نہیں ہم تو سمجھتے ہیں اللہ کو العلیم، لیکن جب ہم اس کے مطابق ایکٹ نہیں کرتے، جب ہم اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ کو دکھا کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیسے یہ سرٹیفائی کریں گے کہ یا اللہ ہم تجھے سمیع، بصیر اور العلیم مانتے تھے، سمجھتے تھے. پھر اسی طرح سورہ النحل 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون.
اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم و ان اللہ علام الغیوب، یہ ابھی ہم نے پڑھی بھی تھی۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر علام، بہت زیادہ جاننے والا ہے غیب کے معاملات کو۔ تم سمجھتے ہو کہ غیب کا معاملہ جاننا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل ہے، وہ بہت زیادہ جانتا ہے غیب کے معاملات کو۔ غیب اور حاضر اس کے لیے بالکل ایک طرح کے ہیں۔ تمہارے راز، تمہاری سرگوشیاں، ہاں تم کسی انسان سے ضرور چھپا سکتے ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ کوئی سازش، کوئی بدنیتی، کوئی برا کام جو تم اپنی تنہائیوں میں کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ وہ نہیں جانتا، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ سورہ طٰہٰ 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اسے جانتا ہے، وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ پھر التوبہ 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان قریب تم غیب جاننے والے اور حاضر جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے نا کہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اور کتنی خبر ملے گی، کس کس چیز کی خبر ملے گی؟ ہر ذرے کی خبر ملے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ سورہ الزلزلہ آیت 6 اور 7 اور 8، کہ جس دن انسان گروہوں میں آئیں گے تاکہ وہ دیکھ لیں اپنے اعمال، تو جس نے ایک ذرہ برابر خیر کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اور یہ کس کے علم پر مبنی ہوگی؟ یہ سارے کھاتے، یہ سارے اعمال نامے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم پر مبنی ہوں گے، جس سے کوئی چیز بھی مس نہیں ہوئی ہوگی۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ وہ سب جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب جو ہے نا، وہ غیب میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر اسی طرح الانعام 59 بڑی ہی زبردست یہ آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی تو کنجیاں ہیں اس کے پاس، لا يعلمها الا هو، اور اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے جو تری میں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج انسان نے زمین کو اور سمندروں کی گہرائیوں کو کتنا کوشش کی ہے ایکسپلائٹ کرنے کی، اور ابھی بھی نت نئی ڈسکوریز ہو رہی ہوتی ہیں۔ کچھ دن پہلے دیکھ رہی تھی ایک کوئی تصویر تھی نیشنل جیوگرافک والوں کی، انہوں نے لگائی ہوئی تھی سمندر کے اندر کی۔ انہوں نے کہا یہ ایک بڑا ہمیں ریئر ایک جگہ نظر آئی ہے سمندر کے اندر، اور وہ اتنی خوبصورت تھی، اس کے اندر اتنے رنگ تھے، رنگ رنگ کے پلانٹس تھے اور رنگ رنگ کی مچھلیاں تھیں۔ وہ اتنا خوبصورت جگہ تھی جیسے بالکل کسی فیری ٹیل میں سے کوئی نکل آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے جو ہمارے ہیومن جو ہم نے شروع کر رکھے ہیں کچھ اپنے یہ جو انوائرمنٹل پولیوشن ہے اس کے لحاظ سے، کہ اس کا اس جگہ پر کیا ہم برا ایفیکٹ کر رہے ہیں، وہ اس بارے میں کوئی آرٹیکل تھا، لیکن وہ انتہائی حسین جگہ تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ریئر جگہ ہے اور اب ہمیں ابھی نظر آئی۔ پھر اسی طرح سے ایک وہ فراگ کی ایک قسم، انہوں نے کہا یہ ملینز اینڈ ملینز آف ایئرز سے اس ارتھ کے اوپر ہے، لیکن یہ اب ملا ہے، یہ تو اسپیشیز ہی فرق ہے، اس کا تو ہاپ کرنے کا انداز ہی فرق ہے، یہ انڈیا کے جنگلوں میں ملا ہے۔ اٹ ہیز آلویز بین دیئر، لیکن ہمیں اب ملا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز کہ ہم یہ باتیں ادھر ادھر کی جو سائنس کی اور اس طرح کی کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات آپ کے اوپر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے اور اس میں آپ چاہے نیگیٹو چاہے پازیٹیو، آپ کوئی ایسا بیہیویئر کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آئی ایم کیپیبل آف دس آلسو،
مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں. ہم تو اپنے آپ کو پوری طرح نہیں جانتے، اور ہمیں تو بعض اوقات خود کو اپنے آپ کو کوشچن کرنا پڑتا ہے، مجھے یہ فیلنگ کیوں آ رہی ہے، مجھے یہ نہیں آنی چاہیے. وہ العلیم ہستی وہ اول روز سے جانتی ہے کہ فلاں وقت پہ فلاں بندے نے ان فیلنگز کا شکار ہونا ہے، فلاں وقت پہ فلاں بندے نے یہ کلاس کر رہے ہونا ہے، فلاں نے آن لائن ہونا ہے، فلاں نے آف لائن ہونا ہے، فلاں نے فزیکل کلاس لے رہی ہونی ہے. سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کو پتہ ہے. سبحان اللہ. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا إِلَّا يَعْلَمُهَا مگر یہ کہ وہ اس کو جانتا ہے. ذرا کبھی کوئی ویڈیو ہی دیکھ چھوڑیں، ایک کوئی گوگل کریں نا یوٹیوب پہ کہ ویڈیو ٹریز فالنگ ان آٹم. اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا میں ہر جگہ ہر پتے کا پتہ ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں دبایا گیا ہے اس کا پھٹنا، اس کا زمین میں سے نکلنا. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر یہ کہ ہر چیز ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے. پھر اسی طرح سورہ لقمان آیا 34 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کا دن کب آنا ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی نازل کرتا ہے بارش کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کرے گی. ٹمورو ہم نے کس حال میں ہونا ہے، کیا کر رہے ہونا ہے اس وقت. ایک جنرل ٹائم ٹیبلز بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب وہ الٹ پلٹ ہوتے ہیں تو کیا ہمارا حال ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے لمحے سوچ کے آ جانی ہے. بعض اوقات آپ ایک چیز کے اوپر فوکس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی ایک چیز، کوئی ایک سٹیمولس آپ کی میموری کو ٹریگر کرتا ہے، آپ کے تھاٹس کو ٹریگر کرتا ہے، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے اگلے لمحے سوچنا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ چیزیں غیب میں رکھی ہیں نا، اور اس کے علاوہ مثلاً آپ دیکھیے کہ ہمیں نہیں پتہ روح کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ عقل کیا ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے، کسی کی کیسے کام کرتی ہے، کسی کی کیسے کام کرتی ہے، اور کتنی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں ہی بتائیں. تو یہ دراصل انسان کو عاجز کرنے کے لیے بھی ہے، یہ دراصل انسان کے اندر ہیوملٹی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو. تمہیں تو یہ نہیں پتہ کہ ایک زندگی دنیا میں آنی کب ہے، تمہیں تو یہ نہیں پتہ کہ موت کب آنی ہے، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ اگلے آنے والے لمحے میں کیا ہونا ہے. اور ان علوم کو انسان کسی بھی دنیاوی ترقی کے ذریعے سے جان نہیں سکتا، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسے ہوتی ہیں ٹریجڈیز کہ ایک انسان ہے ہنستا کھیلتا چلتا پھرتا، صرف کھانسی آئی ہے اور کھانسی ذرا پرولونگ ہوئی ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا 4th اسٹیج لنگز کا کینسر ہے اور آپ کے پاس زندہ رہنے کو اتنے دن ہے. اور انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے میرے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، انسان کو کچھ پتہ نہیں. ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. ہم یہ کہتے ہیں نہ یہ جسم میرا نہ یہ مرضی میری، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں اندر ہو کیا رہا ہے. آپ اپنے جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو روک سکتے ہیں، آپ اپنے جسم کو بوڑھا ہونے سے روک سکتے ہیں، آپ اپنے جسم کے اندر کوئی بیماری آنے سے روک سکتے ہیں. آپ کتنے لگا لیں لوشنز، آپ کتنے کر لیں احتیاطیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق آپ کی تقدیر میں کووڈ لکھا ہے یا ڈینگی لکھا ہے یا کوئی اور چیز لکھی ہے خدا نخواستہ، تو وہ ہو کے رہنی ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارا علم جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ آ کے رکتا ہے، باقاعدہ رکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو روکتے ہیں، روکا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہم ہمبل رہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کا علم پرفیکشن کے لیول پر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سورہ الحدید میں جو آیت آتی ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وہ کیا کیا جانتا ہے؟ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، پانی کے قطرے داخل ہوتے ہیں، میتیں اندر داخل ہوتی ہیں، دانے اندر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وما یخرج منہا، اور بے شمار چیزیں، وما یخرج منہا،
جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے. زمین کے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے؟ زمین کے اندر سے جو آپ نے دانہ بویا وہ نکلا، زمین کے اندر سے معدنیات نکلتی ہیں، زمین کے اندر سے پودے درخت نکلتے ہیں، بارش ہوتی ہے زمین کے اندر سے کئی قسم کے حیوانات نکلتے ہیں، زمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے، زمین کے اندر سے گیس نکلتی ہے، زمین کے اندر سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کانیں نکلتی ہیں، ہیرے کی کانیں نکلتی ہیں، پیٹرول نکلتا ہے، کتنا کچھ اس زمین کے اندر سے نکلتا ہے، ان گنت چیزیں. ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں اس زمین کے اندر، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ابھی رکھے ہوئے ہیں، کس کس چیز کے کتنے بڑے بڑے ریزروائر، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے. کہاں وہ کسی دن نکلیں گے، کسی اگلی نسل میں نکلیں گے یا کب نکلیں گے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سی چیز کب اس دنیا میں نکالنی ہے اور انسانوں کو دینی ہے ان کے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ سارا کچھ ان انسانوں کو دے دے تو یہ تو اس کے ختم ہونے کے ڈر سے اس کو روک کے بیٹھ جائیں، کسی کو کچھ دیں ہی نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنی لینگویجز ہیں، اور ہم نے پیچھے بات کی تھی نا کہ عرفات کے میدان میں 140 ٹائپ تقریباً لینگویجز ہوتی ہیں جن میں ہر بندہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے بے شمار اگر آپ اس کائنات پر غور کرنے لگیں، اپنی ذات پہ غور کرنے لگیں، اپنے جذبات و احساسات پہ غور کرنے لگیں، تو آپ کو اللہ العلیم کی اتنی خوبصورت پہچان ہوگی کہ انسان کے اندر سے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، دو رنگی ختم ہو جاتی ہے، بگٹری اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. ایمان پر بہت مبارک اثرات پڑتے ہیں، اور یہ نام ہمارے ایمان کے لیے بڑی ایک ایمان افروز ہے ایک طرف، اور دوسری طرف ایک بڑی عمدہ نصیحتیں دینے والا اور روب والا، ڈانٹ والا نام بھی ہے. ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے سورہ الرعد آیت 8 اور 9 کہ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغید الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کسی مادہ نے اٹھایا ہے اور جو رحم کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں اندازے کے ساتھ ہے، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، بڑا بلند ہے. سبحان اللہ. شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر علماء کرام کا اجماع ہے کہ یہ صفاتی نام بہت بڑا واعظ ہے، بہت بڑی نصیحت کرنے والا یہ نام ہے، اور اس میں بڑی عظیم ڈانٹ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئی ہے. اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا جاتا ہے کہ فرض کریں زمین کی اس دھرتی پر ایک بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو اس کی حرمتوں کو پامال کرے گا تو میں ان لوگوں کو تہہ تیغ کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اور وہ قوت اور عزت والا بھی ہو، اور وہ حفاظت بھی کرتا ہو اپنی رعایا کی، اس کے پاس لاؤ لشکر بھی ہوں، اور اگر اس کی اولاد ہو، بیٹیاں ہوں، تو وہ ان کی حساس نگرانی بھی کرتا ہو، اور وہ سب لوگوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر دے کہ اس ملک کا بادشاہ جو یہاں کے باسی کرتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں کیمرے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں نا جہاں پہ، تو وہاں پر بھی لوگ محتاط ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ کیسے رہیں گے؟ لوگ انتہائی با ادب زندگی گزاریں گے. اب ذرا سوچئے کہ وہ زمین و آسمان کا خالق، وہ جبار، وہ مالک اپنی آیات میں بتا رہا ہے. آپ قرآن کریم کا ہر صفحہ پلٹ کر دیکھیں تو یہ عظیم نصیحت آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام السمیع العلیم، الشاکر العلیم، العلیم الحکیم، العزیز العلیم، العلیم الحلیم، العلیم القدیر، العلیم الخبیر. تو سبحان اللہ، کون ہوگا کہ جس کو اگر یہ احساس اس کے ذہن میں راسخ ہو، پختہ ہو، تو پھر وہ اس کی نافرمانی کرے،
پھر وہ اس سے اوپر کسی اور کو ترجیح دے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو گمراہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کہاں بھیجنی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ العلیم ہے، اور کسی انسان کو اس میں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش، کوئی حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے. جو انسان چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کون سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وہ بندوں کے اقوال بھی جانتا ہے، ان کے افعال بھی جانتا ہے، وہ ان کی ایک ایک سانس کو جانتا ہے، کون سی سانس اونچی آئی ہے، کون سی ہلکی آئی ہے، کہاں شارٹنیس آف بریتھ ہوئی ہے، کہاں اس نے آہ بھری ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ایک کلام کو جانتے ہیں. وہ علام الغیوب ہے اور العلیم بذات الصدور ہے. وہ علیم ہے اور وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے. انتہائی اللہ تعالیٰ کا عظیم ناموں میں سے یہ نام ہے، عظیم صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وسیع علم پر یہ دلالت کرتا ہے. اب اتنا کچھ پڑھ لینے کے بعد کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرے؟ ہونا چاہیے نا. تم کب توبہ کرو گے؟ العلیم کو جان لینے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم توبہ ہی نہ کرو؟ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرتے ہو یا اس کو چھپاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. تم اللہ سے بھاگ کر جاؤ گے کدھر؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کے جو العلیم ہونے کا ایک اور انسان کی شخصیت کے اوپر جو اثر پڑتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے حیا پیدا ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ تو سارے حال جانتا ہے، وہ تو میری ہر کیفیت جانتا ہے. فزیکلی بھی حیا پیدا ہوتی ہے اور معنوی لحاظ سے بھی حیا پیدا ہوتی ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ ہمیں اس واعظ اکبر، یعنی یہ جو نام ہے نا العلیم، یہ واعظ اکبر ہے. اس واعظ اکبر کی باتوں پر نگاہ عبرت ڈالنی چاہیے، ہمیں اسے بھلانا نہیں چاہیے، ورنہ ہم خود ہلاکت میں گرانے والے ہو جائیں گے. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مکمل علم اور علم محیط کی اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ بڑی چھوٹی، حقیر و جلیل، باریک اور موٹی ہر چیز کو جانتا ہے، تاکہ لوگ اس سے ڈر جائیں اور حیا کریں اور تقوی اپنائیں اور ایسا خوف دل میں بٹھائیں کہ وہ دیکھ رہا ہے. وہ آنکھ کی خیانت دیکھتا ہے، خواہ بظاہر وہ دیانت دار لگے، اور سینوں میں لپٹی باتیں اور ضمیر کے تہ خانوں میں پڑے راز و نیاز سے بھی وہ آگاہ ہے. سبحان اللہ. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان بٹوین بھی کچھ باتیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا تعلق، انس کا بھی تعلق اور اطاعت کا بھی تعلق، خوف کا بھی تعلق اور امید کا بھی تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کے ذریعے سے ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل ٹوٹل ایکسپوزڈ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا اندر باہر ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو پھر ہمیں ہونا کیسا چاہیے؟ نمبر 1، ہمیں ہمبل ہو جانا چاہیے. نمبر 2، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مزید محبت ہو جانی چاہیے. نمبر 3، ہمیں اللہ تعالیٰ کا مزید خوف اور دہشت بھی طاری ہونی چاہیے. پھر نمبر 4، ہمیں اللہ تعالیٰ سے حیا آنی چاہیے. نمبر 5، ہمارے اندر سے نفاق نکل جانا چاہیے، ڈبل سٹینڈرڈز اور دو رنگی نکل جانی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اصول قرآن میں ہمیں دیا گیا ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم. تم اس چیز کی کھوج میں مت پڑو جس کا کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے علم کے احاطے سے باہر ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. میں وہ رچرڈ ڈاکنز کا پڑھ رہی تھی ایک اس کا کوٹ، اور وہ ایتھیسٹ ہے، اور ایتھیسٹ کا بہت بڑا وہ پروپیگیٹ کرتا ہے ایتھیزم کو، اور اس کی کتابیں اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں اور بہت سے بچے اس کو پڑھتے ہیں. میرے پاس کوئی ایتھیسٹ بچہ آتا ہے تو وہ وہی ایگزامپلس دیتا ہے جو ڈاکنز نے دی ہوئی ہوتی ہیں.
تو ایک بچے کو میں نے پوچھا تم نے ڈاکنز کو پڑھا ہے؟ تو پھر وہ گڑبڑا گیا کہ ان کو کیسے پتہ ہے کہ ڈاکنز بھی کوئی ہے اور میں اس کی کتاب سے کوٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے اس کی کتاب اور اس میں یہ وہ لکھتا ہے اور اس کی جو ہے نا آرگیومنٹ اس میں یہ کمزوریاں ہیں. وہ کہتا ہے دا پرابلم ود اسلام از دیٹ اٹ ڈز ناٹ لیٹ یو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. اسلام کی پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ کو ہر چیز کا تو علم ہی نہیں حاصل کرنے دیتا. تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے بیسکلی کہ یہ ہماری عقلوں کا فطور ہے ٹو تھنک کہ ہم ہر چیز جان سکتے ہیں. یہ ہمیں جس نے بنایا ہے نا اس نے ہماری علم کی لمیٹیشنز بھی ساتھ ہی بنائی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام العلیم سے پکاریں. اور کس طرح پکاریں؟ اللہم یا علیم علمنا ما ینفعنا. اے اللہ اے علیم ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے. وانفعنا بما علمتنا اور ہمیں نفع دے اس کا جو تو ہمیں سکھائے. وزدنا علما اور ہمارے علم میں اضافہ فرما. پھر اسی طرح سے علم نافع کی مزید دعائیں ہیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع. کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتی ہوں کہ جس میں نفع نہ ہو، ایسے دل سے تیری پناہ چاہتی ہوں کہ جو ڈرے نہیں، ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتی ہوں کہ جو سنی نہ جائے، اور ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتی ہوں کہ جو کبھی سیر نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں العلیم کے نام کو اور مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں. ایک ایگزامپل ہے العلیم کے حوالے سے ہی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی سوچ میں ہوتے ہیں، آپ کسی سے بدگمان ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، یا آپ کو کوئی نیگیٹو بات آئی ہوئی ہوتی ہے کسی کے لیے. تو کہیں فار ایگزامپل جیسے آج کل کے جو ٹولز ہیں کمیونیکیشن کے، فار ایگزامپل واٹس ایپ میسیج آ جاتا ہے کوئی، یا آپ فیس بک کے اوپر کسی کی کوئی چھوٹی سی کلپ دیکھ لیتے ہیں اور اس میں جواب ہوتا ہے آپ کے اس اشکال کا جس کا کہ آپ شکار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہی العلیم کرتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا تو میرے ساتھ تو یہ بہت دفعہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور انفیکٹ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جو العلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ ہر کسی کے حالات کو جانتا ہے، اور یہ ہماری ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہے جو اللہ نے کر رکھی ہے. اس کو الہدا البیانی کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کا آنسر کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے آؤٹ آف دا بلو آپ کو اس کا آنسر مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور پورا بھروسہ دینے والا یہ نام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.